مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ فی حکم الثمرۃ التی یشتریها الرجل فیقبضها فتصیبها جائحہ، یہ باب اس پھل کے حکم کے بیان میں ہے کہ مرد نے پھل خرید لیے اور پھل خریدنے کے بعد ان پھلوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ مشتری نے پھل خریدے اور پھل خریدنے کے بعد ان پھلوں پر قبضہ ہو گیا مشتری کا، پھر ان پھلوں کو کوئی آفت پہنچ گئی۔ الجائحہ الآفۃ التی تہلک المال والاموال، تہلک الثمار والاموال۔ جائحہ جمع اس کی جوائح ہے، جائحۃن کی، وہ آفت جو پھلوں اور اموال کو ہلاک کر ڈالتی ہے، اس کو جائحہ کہا جاتا ہے۔ اور کون سی آفت مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے یہ وہ آفت ہے لا صنع فیہا للآدمی، جس میں آدمی کا دخل نہ ہو، جیسے کہ ریح ہے، آندھی آ گئی، سارے پھل گر گئے، کچے کچے، امیاں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی، اولا پڑ گیا، پالا بہت ٹھنڈا جو کھیتی کو پھلوں کو نقصان دیتا ہیں، یہ یعنی آفت ناگہانی، جو آفت سماوی جس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں آدمی کا دخل نہیں ہے، تو وہ آ گئی۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے؟ آیا کہ یہ اس آفت کا معنی مرد نے یہ ہے کہ مرد نے جو پھل خرید لیا ہے اور خرید کر قبضہ مطلب یہ ہے کہ کر لیا ہے، اب مشتری کے قبضے میں آنے کے بعد آفت اس کو ان پھلوں کو لاحق ہو گئی، اور مطلب یہ ہے کہ لگ بھگ تہائی مال کا صفایا کر دیا، تہائی پھل یا تہائی سے زیادہ، ایک تہائی پھل وہ صفا چٹ کر گئی آندھی یا پالا، یا ایک تہائی سے زیادہ پھلوں کا مطلب یہ ہے کہ نقصان اور خسارہ کر دیا۔ تو اب اس یہ خسارہ کون اوڑھے گا؟ سوال یہاں یہ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا موقف، جیسے کہ حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، امام احمد، ابو عبید اور محدثین کی ایک جماعت، ان حضرات کا ماننا یہ ہے کہ اگر اس آفت کی بنیاد پر ان پھلوں کا تہائی حصہ ختم ہو گیا یا تہائی سے زیادہ، تو اب مشتری کے لیے، مشتری کے حق میں یعنی ان کا ثمن باطل ہوگا، یعنی ان پھلوں کا ثمن جو جا چکے ہیں مشتری کے سے کیا ہوگا؟ اور بطلان کا مطلب یعنی مشتری وہ پیسے نہیں دے گا، کس کو؟ بائع کو۔ یہ کچھ لوگوں نے، جن کے نام میں نے لیے، انہوں نے کہا ہے۔ اور اگر وہ مصیبت جو عظیم ہے، وہ مصیبت آفت سماوی جو لوگوں نے کچھ کہا ہے، وہ پھلوں پر پڑ گئی اور ان پھلوں میں سے ایک تہائی پھل سے کم پر جا کر پڑی، ایک تہائی پھل کا نقصان نہیں ہوا، سمجھے؟ تو اب یہ سارے کا سارا جو نقصان کا ٹوپا جائے گا وہ مشتری کے مال سے جائے گا،
یعنی تہائی مال سے کم کا نقصان جھیلے گا کون؟ مشتری. اور تہائی مال یا تہائی سے زیادہ کا نقصان اگر ہوا ہے تو وہ کون جھیلے گا؟ بائع جھیلے گا. تو جائحہ ہے وہی خسارہ، الخسارہ فی رأس المال. رأس المال میں جو گھاٹا ٹوٹا آیا ہے وہ دونوں برداشت کریں گے. اگر تہائی مال سے کم میں ہے تو مشتری برداشت کرے گا یہ ٹوٹا، اور اگر تہائی مال یا تہائی سے زیادہ میں آیا ہے تو جناب عالی برداشت کریں گے وہ ٹوٹا. اور جناب عالی سے مراد بھائی. سمجھ میں تو آ رہی ہے بات؟ یہ ان لوگوں کی دلیل، یعنی ان لوگوں کا ماننا ہے. اور یہ کہا ہے ان لوگوں نے کہ مشتری کے مال سے جائے گا اور اس کے ثمن سے کچھ بھی باطل نہیں ہوگا، یعنی اس کو دینا پڑے گا، پورا مشتری کو پیسہ چکانا پڑے گا اگر تہائی مال سے کم کو نقصان ہوا ہے. اور یہ دلیل کے ساتھ بات کہی ہے. دلیل یہ پیش کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان بعت من اخیک ثمرہ، اگر تم اپنے بھائی سے پھل بیچو اور اس کو کوئی مصیبت پہنچ گئی پھل کو، تو اب تمہارے لیے اس سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہوگا. کس سے؟ یعنی پیسہ لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا. تو جب پیسہ لینا جائز نہیں ہوگا تو پھر تم اپنے بھائی کے مال کو ناحق کیسے لے سکتے ہو؟ جب آفت آنے کے بعد اس کے قبضے میں آ گئی، آفت آ گئی، تو اب مشتری سے پیسہ نہیں لے سکتے، حلال نہیں ہے آفت کی بنیاد پر، تو دوسرے کے مال کو کیوں کر لے سکتے ہو؟ یہ حدیث پاک کس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اگر جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ تہائی مال سے کم اگر ہے، کیونکہ تہائی کثیر ہے نا، روایت ہے الثلث کثیر، وصیت کے باب میں روایت ہے الثلث تہائی، اور تہائی سے زیادہ. تہائی جب کثیر ہے تو تہائی سے زیادہ کیا ہے؟ اور کثیر ہے. تو جب تہائی یا تہائی سے زیادہ ٹوٹا ہوا تو اسی لیے وہ گھاٹا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ بائع کی طرف، اور اس کو نہیں دینا ہوگا اس کا. اور تہائی سے کم قلیل ہے، تو قلیل کی صورت میں لم یبطل ثمن المشتری، مشتری کا ثمن اس کو دینا پڑے گا. اس لیے ان لوگوں نے یہ دو شقیں نکالی. اچھا، دوسرے لوگوں نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے. اس میں جمہور اسلاف ہیں، سفیان ثوری ہیں، ائمہ ثلاثہ ہیں، اور مطلب امام شافعی قول جدید میں ہے، ابو جعفر طبری ہیں، داؤد اور آپ کے اصحاب. ان حضرات نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آفت آئی اور آفت نے جو بھی ختم کیا، چاہے وہ ختم کی جانے والی چیز قلیل ہو مطلقاً، مشتری نے جب پھل خرید لیے، مشتری نے قبضہ کر لیا، ان پھلوں پر آندھی وغیرہ پڑ گئی، وہ پھل گر گئے، ختم ہو گئے، چاہے ثلث گرے ہوں یا ثلث سے زیادہ یا ثلث سے کم گرے ہوں، مطلقاً مشتری کے ان پر قبضہ کرنے کے بعد آفت آنے کی بنیاد پر اگر جناب عالی کوئی ایسا معاملہ ہوا تو سارے کا سارا مشتری کے مال سے گیا، بائع کی طرف یہ ٹوٹا نہیں سونپا جائے گا. بائع تو اپنا کام کر چکا ہے، یہ سارے کا سارا مشتری کے مال سے گیا. لہٰذا جو بائع کے قبضے میں گیا، یعنی اب یہ ہے کہ مشتری نے قبضہ کیا نہیں تھا پھلوں پر، تو مشتری کے قابض ہونے سے پیشتر بائع کے قبضے میں جو تھا تو اس کا ثمن مشتری نہیں دے گا، وہ تو ظاہر ہے. اور یہ حکم انہوں نے کہا. لیکن قبضہ کرنے کے بعد اب تفصیل ثلث اور فصائد کی نہیں کی جائے گی. قبضہ اگر ہو گیا تو قبضہ تو اصل ہے نا، اب مالک کون ہوا قبضے کے بعد؟ تو اب وہ چیز کس کی ملکیت سے ہلاک ہوئی؟ مشتری کی. لہٰذا مشتری کے مال سے گیا، بائع کے مال سے نہیں گیا، کیونکہ قبضہ یہ ملکیت کا اصلی سبب ہے، تام سبب ہے. لہٰذا
مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے ہاں اس کو ثمن باطل ہوگا، مشتری بائع کو نہیں دے گا، یہ ہمارا موقف ہے، اور اس پر دلیلیں بھی آ رہی ہیں۔ دیکھیے حدثنا اسماعیل بن یحییٰ المزنی، یہ شیخ طبری ہیں، شیخ طحاوی ہیں، یہ امام ابو جعفر کے استاد ہیں۔ یہ قال حدثنا محمد بن ادریس، یہ سفیان بن عیینہ ہیں، عن حمید الاعرج عن سلیمان بن عتیق عن جابر بن عبداللہ، یہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع السنین وامر بوضع الجوائح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں کی بیع سے ممانعت فرمائی اور مصیبتوں میں ملنے والے نقصان کو ساقط کرنے کے حکم سے ممانعت فرمائی۔ وضعن یہ وضیعہ سے ہے، وضیعہ یوزع، وضیع الرجل کون ہوتا ہے؟ جس کی اہمیت کم ہو، تو وضیع رکھنے کے معنی میں نہیں ہے، وضیع کا معنی نقصان میں جو ٹوٹا تجارت میں ہو، وضیعہ سقطہ، اس کا صلہ جب غریم آئے تو قرض خواہ نے اپنا قرض کیا کر دیا؟ ساقط کر دیا، اور جب عورت آئے تو اس نے اپنی عورت آزاد کر دی، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور جب ہوائی جائے اس کے ساتھ لگا ہوا تو اس کا معنی آتا کہ آفت سماوی میں ملنے والے نقصان کو ختم، اس کی بھرپائی کو ختم کر دینا، یعنی اس کا ضمان نہ لینا۔ تو نبی کریم، اور سنین کا مطلب یہ ہے کہ ان یبیع الرجل ثمرۃ حائطہ، آدمی اپنے باغ کے پھل کو بیچ دے، کتنے مدت میں؟ کتنی مدت کے لیے؟ سالوں سال ہوتا ہے ایسا، سالوں سال بیچ دے کہ 4 سال تک تمہارے پھل ہوئے، جبکہ معدوم ہے نا ابھی 4 سال کے پھل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنین کی بے سے منع کیا اور مصیبتوں میں ملنے والے نقصان کی بھرپائی کے آرڈر سے منع کیا۔ سمجھ لینا اس کو، مصیبتوں میں ملنے والے نقصان کی بھرپائی کے زور دینے کو منع کیا کہ بھائی آفت آ گئی، اب تم مشتری کو کیا کر رہے ہو کہ دے اس کا مان، تو اس سے منع کیا ہے۔ حدثنا اسماعیل بن یحییٰ قال حدثنا محمد بن ادریس عن سفیان عن ابی الزبیر عن جابر مثلہ۔ حدثنا بکار بن قتیبہ قال حدثنا ابراہیم بن ابی الوزیر قال حدثنا سفیان عن حمید الاعرج عن سلیمان بن عتیق عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بوضع الجائحۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں کی بنیاد پر، آفت کی بنیاد پر ملنے راس المال میں ملنے والے خسارے کے امر، یعنی ملنے والے خسارے کا حکم دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو مصیبت کی بنیاد پر خسارہ آ گیا ہے تو اس خسارے کی بھرپائی کا کیا کیا؟ یہ جو اوپر ہے نا وہ امارہ ہے، یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع السنین، اس سے تو منع کیا، وہ امارہ، میری زبان سے امر نکل گیا تھا، امر یہ عطفی جملہ نہیں ہے، عن بیع السنین و امر نہیں ہے، یہ نہا و امر بوضع الجوائح، مصیبتوں میں کی بنیاد پر، آفت کی بنیاد پر ہونے والے گھاٹے کی تلافی کا کیا دیا؟ حکم دیا، یہ ہے مطلب اس کا۔ ایسے ہی یہاں ہے وہ امارا، مطلب یہ ہے کہ بوضع الجائحہ، اس کا ترجمہ بھی کیا کرو گے؟ آفت سماوی کی بنیاد پر ملنے والے راس المال میں ملنے والے خسارے کی بھرپائی کا حکم دیا۔ قال ابو جعفر، امام ابو جعفر فرماتے ہیں فذهب قوم الى ان معنى هذه الجوائح التي امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بوضعها، کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ان مصیبتوں کا معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے وضع کا حکم کیا، یہ وہ پھل ہیں، ہی الثمار، یہ وہ پھل ہیں، یبتاعها الرجل، کہ جن کو مرد کیا کرتا ہے؟
خریدنے کے معنی میں ہے، جن کو مرد خریدتا ہے فیقبضها، اور خرید کے قبضہ جما لیتا ہے، فیصیبها فی یدہ جائحہ، تو اس کے قبضے میں ہونے کی حالت میں ان پھلوں کو کیا پہنچ جاتی ہے؟ مصیبت۔ فیذهب بثلثها، یذهب پڑھو گے تو فیذهب پڑھو گے تو باقی ذریعہ تعدیہ ہوگا، تو وہ اس کے تہائی کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے، یا زیادہ کو ختم کر دیتی ہے۔ قالو، تو ان لوگوں نے کہا ہے، فذالک، تو یہ چیز اس کا ان پھلوں کے ثمن کو مشتری سے ساقط کر دے گی، باطل کر دے گی۔ ان لوگوں نے کہا وما اصابہا، اور جو ان پھلوں کو لاحق ہوئی آفت، فاذھب بشیء منہا، ان پھلوں میں سے کچھ لے گئی، لیکن جو لے گئی دون ثلثھا، وہ کتنا لے گئی؟ ثلث سے کم۔ ذہب ذالک من مال المشتری، تو وہ کس کے مال سے گیا؟ مشتری کے مال سے گیا، اور اس کے ثمن سے اس سے کچھ بھی باطل نہیں ہوگا، نہ شیء قلیل نہ کثیر۔ ان لوگوں نے کہا وَهَذَا مِثْلُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ، یہ اسی دوسری حدیث کی طرح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے۔ فَذَكَرُوا مَا قَدْ حَدَّثَنَا یونس، انہوں نے بیان کیا جو ہم سے یونس نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں اخبرنا ابن وہب قال اخبرنا ابن جریج ان ابا الزبیر اخبرہ عن جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے بھائی کا کچھ پھل بیچو یا خریدو تو اس میں تمہیں کچھ مصیبت پہنچ گئی پھلوں کو، فلا یحل لک ان تاخذ منہ شیئا، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے کچھ لو۔ کس سے؟ ہاں ہاں، تو واپس لینا، یعنی کہ بھائی تم کہ میں نے خریدا ابھی چلی گئی، اب میرا جو میں نے تم کو دیا ہے، ہاں یار وہ دو، ہم تو بڑے ٹوٹے میں، یہ جائز نہیں۔ یعنی مشتری کا بائع سے اپنا پیسہ لینا جائز نہیں ہوگا۔ سما، ایک نسخے میں نے دیکھا یہ بما کی بجائے کیا ہے؟ سما ہے۔ سما تاخذ مال اخیک بغیر حق، پھر تم اپنے بھائی کا مال کیسے لو؟ ناحق لو، لے رہے ہو۔ حدثنا ابراہیم ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم فذكر باسناده مثله، قالوا، ان لوگوں نے کہا کہ قد بین هذا الحدیث المعنى الذي ذکرنا، اس حدیث نے وہ معنی ذکر کیا جو ہم نے بیان کر، جو اس حدیث نے وہ معنی بیان کر دیا جو ہم نے ذکر کیا۔ یعنی کیا معنی ان کا موقف؟ کہ اگر آفت نے ہلاک کر دیا تو اب مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس سے واپس لے، اور وہ جو تفصیل ذکر کی وہ معنی ثابت کر دیا، یعنی ثلث یا ثلث سے کم، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اگر پہنچا تو کیا حکم ہے، اور ثلث یا ثلث سے زیادہ پہنچا تو کیا حکم ہے، کیونکہ کہا نا اس حدیث کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے، اور پھر نیچے حدیث پاک ذکر کی ہے۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، اور دوسرے لوگوں نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے تو بولے مَا ذَهَبَ مِن ذَلِكَ مِن شَيْءٍ، اس کی بنیاد پر ان پھلوں میں سے جو کچھ بھی ختم ہوا، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، بعد ان يقبضه المشتری، مشتری کے اس پر قبضہ کرنے کے بعد، ذهب من مال المشتری، تو مشتری کے مال سے گیا، وما ذهب في يد البائع، اور جو بائع کے قبضے میں ہونے کی حالت میں گیا مشتری کے اس پر قبضہ کرنے سے پیشتر، بطل ثمنه عن المشتری، تو اس کا ثمن مشتری کی طرف سے کیا ہوگا؟ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا ما فی هذه الاثار، دوسرے فریق نے، جو ان آثار میں ہے، جو کچھ ان آثار میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہوئے، جن کو تم نے ذکر کیا ہے، یہ فریق ثانی والے کہہ رہے ہیں، کس سے؟ اول والوں سے، کہ اے فریق اول، جو آثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تم نے ذکر کیے ہیں، فمقبول، جو بھی کچھ تم نے بیان کیا مقبول ہے، صحیح، درست، علامہ جاء، جیسے کہ بیان ہوا، وَلَسْنَا نَدْفَعُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا لِصِحَّةِ مَخْرَجِهِ،
اور جو کچھ بیان ہوا ہم ان میں سے کسی بھی حدیث کا کسی بھی اثر کا دفاع نہیں کریں گے، مطلب رد نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مخرج کیا ہے بھائی، جہاں سے وہ لی گئی ہے تخریج اس کی کیا ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ وَلَكِنَّا نُخَالِفُ، اب آئیے، یعنی آپ نے جو یہ جواب دینا شروع کر رہے ہیں فریق ثانی والے کہ آپ نے جو آثار پیش کیے ہیں ہم نے قبول کیا، صحیح ہے، مطابق ہیں، کیونکہ ان کے مخرج صحیح ہیں، صحیح روایت راوی ہیں ان میں، تو اب ہمیں تسلیم ہے، لیکن جو تعویل اہل مقالہ اولا نے اس معنی کی اس تعویل کی ہم مخالفت کریں گے۔ تعویل کیا کی کہ اگر ثلث کم ہے تو راجح کس کی طرف ہوگا، گھاٹا، مشتری کی طرف مال سے گیا، اور اگر ثلث یا ثلث سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے تو بھائی کے پاس سے یہ والا معنی جو تم نے یہ تعویل کی ہے اس میں نخالف، اہل مقالہ اولا کی اس معنی کی اس تعویل کی ہم کیا کریں گے، مخالفت کریں گے۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ان معنی الجوائع المذکورہ فیہا، ان پھلوں میں ذکر کی گئی مصیبتوں کا معنی ذرا یہ ہے، دیکھیے ذرا مطلب سمجھا رہے ہیں، ان پھلوں میں ذکر کی گئی مصیبتوں، آنے والی مصیبتوں کا مطلب یہ ہے، ہی الجوائع التی، یہ وہ مصیبتیں ہیں یصاب الناس بہا، یصاب الناس بہا، کہ جو مصیبتیں پھلوں کی وجہ سے جو مصیبتیں کس کو پہنچتی ہیں، انسانوں کو، یعنی بظاہر نقصان باغ میں ہوا ہے، مشتری نے خرید لیا ہے، لیکن جب پھل گرتا ہے اور بزنس مین کا ٹوٹا ہوتا ہے نا تو اس کے دل پہ کیا ہوتا ہے، یہ اس سے ہی پوچھو جا کر کے، یعنی نقصان اور خرابی پھلوں میں آئی ہے، بجلی یا جو بھی چیز گری ہے اس پر گری ہے، مگر اس کا اٹیک کس پر ہوا ہے، یصاب الناس، تو مطلب یہ وہ مصیبتیں ہیں جو لوگوں کو لاحق ہوتی ہیں، بہا، کن کی وجہ سے، پھلوں میں یا جو بھی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کو کیا ہوتی ہیں، لاحق ہوتی ہیں۔ وَيَجْتَاحُهُمْ، اور وہ اجتاح، یجتاح، اجتیاح کا معنی کیا کرنا، ہلاک کرنا، لے جانا، اور وہ ان کو ان ٹیکس والی زمینوں کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں کہ جن کا خراج مسلمانوں کے لیے ہے، جن کا ٹیکس کس کے لیے ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے، تو اب فوضع ذلک الخراج عنہم، یہ مطلب ہے اس کا، اس خراج کو ساقط کرنا مسلمانوں سے، یعنی ان لوگوں سے اس خراج کو ساقط کرنا واجب لازم، یہ ہے یہاں وضع الجائحہ کا معنی، یعنی ٹیکس کا سقوط، جب یعنی مصیبت آ گئی، آفت سماوی، ہوا چل گئی، اولے پڑ گئے، بجلی گر گئی، اس کے بس میں نہیں تھا، سارے کا سارا معاملہ چلا گیا، کم مال گیا یا زیادہ مال گیا، اب مطلب یہ ایسی زمین تھی جو ٹیکس دیا جاتا تھا، ٹیکس والی زمین بھی ہوتی ہے نا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وضع الجائحہ کا حکم دیا، کیا مطلب، یعنی ان سے وہ ٹیکس ختم کرو، نہ کہ وہ کہ اگر ثلث یا ثلث سے کم ہے تو ایسا، ثلث یا ثلث سے زیادہ ہے تو ویسا، یہ معنی ہے یہاں۔ تو فوضع ذلک الخراج عنہم واجب لازم، لأن فی ذلک، کیونکہ اس میں یعنی ٹیکس کو ساقط کرنے میں صلاح للمسلمین، مسلمانوں کی کیا ہے، صلاح و تقویت لہم، اور ان کو کیا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، فی عمارت ارضیہم، اپنی زمین کی آبیاری میں، کاشتکاری میں، فاما فی الاشیاء المبیعات، رہ گیا بیچی جانے والی چیزوں میں، فلا، بیعات میں یہ نہیں چلے گی، یہ تعویل جو تم نے کی ہے یہ زمین کے معاملے میں ہے، تو کہہ رہے ہیں فہذا تعویل حدیث جابر الذی فی اول ھذا الباب، تو یہ حضرت جابر کی اس حدیث کی تعویل ہے جو اس باب کے پہلی حدیث کی، لیکن حضرت جابر کی دوسری حدیث فمعناہ غیر ھذا المعنی، تو اس کا معنی اس معنی کا غیر ہے، اس پر کل گفتگو ہوگی، یہ بتا
اور بھیج دیں۔